دیکھیں اسلام کا جو ہیومنزم کا تصور ہے، اسلام یہ کہتا ہے انسان غلام ہے، بندہ ہے. ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. سب سے بڑا عبد وہ اللہ کے رسول ہیں، سب سے بڑے اللہ کے غلام وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، انسانیت کو خوش کرنا ہے، انسانیت کو آپ نے کوشش کرنی ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے. قرآن میں آتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے بدلہ چاہیے نہ ہمیں شکریہ چاہیے. اسلام کا ہیومنزم کا تصور یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، والدین کی خدمت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، اولاد کی خدمت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، بیوی کے حقوق بھی اللہ کے لیے ادا کرنے ہیں، اور شوہر کے حقوق بھی اللہ کے لیے ادا کرنے ہیں. یہ اسلام کا تصور ہے. ہم اگر کسی انسان کی خدمت کرتے ہیں، قرآن نے ہمیں منع کیا ہے کہ بھائی خدمت کرنے کے بعد احسان مت جتلاؤ، اس لیے کہ اگر احسان جتلاؤ گے تمہاری نیکی ضائع ہو جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، لیکن انسانیت کو خوش کرنے کے لیے جس چیز سے انسان خوش ہوتا ہے اس سے آپ اس کو خوش کریں، لیکن یہ نعرے کی حد تک ہے، کرتے وہ نہیں ہے جس سے انسان خوش ہوتا ہے. ہم بہت ساری چیزوں سے خوش نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کے ہیومن رائٹس کے پابند ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے، تو بھائی ہماری آزادی کہاں پہ گئی؟ تو نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی آپ انسان کو خوش کریں، لیکن جب انسان کہتا ہے مجھے اس سے خوشی نہیں، وہ کہتے نہیں آپ کو خوش ہونا پڑے گا. آپ کیسے خوش نہیں ہے؟ جب ہم نے کہہ دیا آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کیسے کہتے ہیں میں خوش نہیں ہوتا؟ تو اسلام نے جو ہمیں ہیومینٹی دی، آپ خطبہ حجۃ الوداع کا ذرا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ویسٹ نے ہمیں آ کے تاریکیوں سے نہیں نکالا، ویسٹ نے آ کے ہمیں دوبارہ روشنی سے تاریکی میں دھکیلا ہے. اسلام نے ہمیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکالا تھا، اور جس تاریکی سے نکالا تھا، آپ اگر اسلام سے پہلے کے حالات پڑھیں اور آج ویسٹ کے حالات پڑھیں، آپ کو لگے گا کہ اسلام آج ہی کے دور کے لیے آیا تھا، اور انہی جاہلوں کو اس تاریکی سے نکالنے کے لیے، اسلام کی روشنی کی طرف نکالنے کے لیے آیا تھا. اسلام کا جو جسٹس کا نظام ہے وہ سب کے لیے، وہ ایکول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمرو بن العاص مصر کے گورنر تھے، ان کے بیٹے نے ایک شخص کو تھپڑ مار دیا. اس کے والد نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ تمہارے گورنر نے میرے بیٹے کو بلا وجہ تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر نے حضرت عمرو بن العاص کو بھی بلایا، اس شخص کو بھی بلایا اور ان کے بیٹے کو بھی بلایا، اور کہا کہ میرے سامنے یہ کوڑا لو اور اس کو کوڑا مارو. تو اور ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے والد کو بھی کوڑا مار سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے جو بدماشی کی اپنے والد کی وجہ سے کی ہے. اور پھر حضرت عمر نے فرمایا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا. یہ تصور میگنا کارٹا نے دیا ہے یا حضرت عمر نے دیا ہے؟ تو ویسٹ کی جو ہسٹورین ہے وہ حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں. یہ ہیومنزم کا تصور جو حضرت عمر نے دیا اس کا ذکر ہوتا ہے. جب ہمس فتح ہوا ہے، آپ کو تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملے گی. جب ہمس فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید، یہ سارے صحابہ وہاں موجود تھے. مدینہ کے اندر رومیوں نے کوشش کی کہ مدینہ پہ حملہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو طلب کیا کہ بھائی تم ہمس چھوڑ کر آ جاؤ. حضرت خالد بن ولید کو کہا تم دمشق چھوڑ کے آ جاؤ. وہ جب جانے لگے، انہوں نے اپنی جو علاقے فتح کر لیے تھے ان سے جو ٹیکسز لیے تھے، حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا ان سب کو ان کے ٹیکسز واپس کر دو. وجہ اس کی ہے کہ یہ ٹیکسز ہم نے ان سے اس لیے لیے تھے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، اور اب ہم مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ پہ حملہ ہو رہا ہے تو ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے. اس کا مطلب جو ٹیکسز ہم نے لیے تھے وہ غلط لیے تھے، لہٰذا سارے ٹیکسز واپس کرو، ہم مدینہ جاتے ہیں، مدینہ سے آنے کے بعد معاملات کو دیکھیں گے. آپ نے دنیا میں کبھی اس کی کوئی مثال دیکھی ہے کہ ٹیکس لے لیا اور پھر آپ اپنا کام پورا نہیں کر پا رہے تو آپ لوگوں کو ٹیکس ریٹرن کر دیں؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور اسلام کا سنہری دور کہلاتا ہے. ان کے ذرا عدل و انصاف کے واقعات پڑھیں. اسلامی عدالتوں میں آپ اس پر پوری کتاب لکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی، ایک مسلمان اور کرسچن کا مقدمہ آیا اور فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا، فیصلہ کرسچن کے حق میں ہوا. یہ جسٹس ہے، یہ ایکویلٹی ہے. نعرہ ان کا ہے فریڈم کا، ایکویلٹی کا، جسٹس کا، لیکن ایکویلٹی اور جسٹس اور فریڈم آپ کو ملے گی نہیں. اسلام نے ایکویلٹی کا جس حد تک جو اس کی باؤنڈریز متعین کی ہیں، انلمیٹڈ اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. اسلام کے اندر ہر چیز کا اینڈ ہوتا ہے اللہ پر. ہیومینٹی اور ہیومنزم کے اندر ہر چیز کا اینڈ ہوتا ہے انسان پر. ہمیں اللہ جس چیز کا حکم دے گا، اس لیے اگر والد ہمیں شرک پر آمادہ کرے، قرآن کہتا ہے والد کی بات ماننا جائز نہیں ہے.
اسی طرح کوئی دوست آپ کو گناہ کے کام پہ آمادہ کرے، اس کی بات ماننا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ ہے کہ اپنے مذہب پہ فخر کریں۔ یہ ویسٹ کے لوگ ہمیں تاریکیوں میں لے جانے والے ہیں، تاریکیوں سے نکالنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو نظام دیا ہے، پوری دنیا کے اندر اس نظام کی کوئی مثال نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، جو مذہب ہے اسلام پھیل رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے جو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں؟ یہ سارے ہیومن رائٹس تو آپ نے ان کو دے دیے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے۔ آپ جسم کو تو خوش کر دیں گے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی طرف جائیں گے آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسلام پر عمل کریں گے تو دلوں کو سکون ملے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔